ہو جاؤ اور سب سے کہو جسے علی کا معجزہ دیکھنا ہو کوہ احزاب پہنچے. اور پھر حسن بادشاہ کے سر پہ نبی کا امامہ سجایا, حسن بادشاہ کی کمر میں نبی کی تلوار لگائی, حسن بادشاہ کے ہاتھ میں ایک مرتبہ نبی کا عصا دے کر کہا چل حسن اپنے نانا کا وعدہ پورا کر اور امت کو بتا اگر علی نہ رہا تو کس سے حق لینا. چلو غدیر کا مجمع خود لگ گیا, بڑا مجمع ہے, حاسد بھی ہے مومن بھی, منافق بھی ہے کافر بھی, یہودی بھی کھڑے ہیں مسلمان بھی. حسن مولا قریب آئے, پوچھا نہیں بابا نانا کا وعدہ کیسے پورا کروں. امام حسین علی مقام, امام حسن علی مقام بھی, شان سے چلتے ہوئے علی مولا بھی. مولا خود دے دیتے, آواز آئے گی نہیں بعد والے حجت کا اعلان جو کرنا ہے, لہذا حسن بادشاہ کے ہاتھ میں ہے عصا, جا اپنے نانا کا وعدہ پورا کر. امام حسن چلے, کوئی احزاب کی چٹان پہ عصا مارا, عصا کا مارنا تھا ایسے گری جیسے کانچ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہو. ریشم کی ڈوری برآمد ہوئی, امام نے ڈوری پکڑ کر ابو سمسام کو دی. 80 قبائل سامنے کھڑے ہیں, امام فرماتے ہیں چلنا شروع کر. وہ چلنا شروع ہوا, پہاڑ میں سے اونٹ نکلنا شروع ہوئے, ضربت کے تھان سرخو توجہ کر رہے ہیں. اونٹ چلے, ہر قبیلے کے سامنے آ کر اونٹ کھڑا ہے, 1 اونٹ 2 اونٹ 3 اونٹ, میں کہوں پہاڑ سے زیادہ تو ان کی آنکھیں کھلی ہے. اونٹ نکل رہے ہیں نبی کی عزت پر, توجہ کر رہے ہیں, اونٹ نکلتے رہے. 80 اونٹوں پر آ کر ابو سمسام رک گیا. مولا نے فرمایا ابو سمسام کیوں رک گیا ہے, کیوں رکے, کا وعدہ پورا ہو گیا. ارے یہ تو میرے نانا کا وعدہ تھا, اگر آج رکتا نہیں چلتا رہتا تو جتنی تیری زندگی تھی حسن تجھے محمد کے صدقے میں اونٹ دیتا رہتا. تم خود ٹھہر گئے, تمہاری مرضی. اس نے کہا میں اس پہ بھی راضی ہوں, 80 اونٹوں پہ راضی. سنیں گے قدموں پہ مولا حسن کے گرنے کے بعد پیچھے والوں کو دیکھ کر فرمایا اب بھی بتاؤ کہ کون منبر پہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار. سننے والے اجازت ہے کہ آیت کا ترجمہ کیا جائے. سورہ آل عمران سے ایک مفصل اور بڑی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت. مولا علی فرماتے ہیں جس نے اس آیت پہ, ایک آیت پہ عمل کیا اس کا دین مکمل ہو گیا. آپ نے فقط آیت کا ترجمہ سننا ہے, لیکن سننا میری مرضی سے ہے, آپ کی زحمتیں تمام ہو جائیں گی. توجہ ہو تو بات, درود تلاوت فرمائیں گے. چاہیے صاحب قرآن دعوت غور و فکر دے رہا ہے. سورہ آل عمران کی طویل ترین آیت جس میں عقیدہ اور اہل بیت کے عنوان پر اس گفتگو میں مدد ملے گی, اور پروردگار سارے عقائد ہمارے حوالے کرنے لگا. اس آیت میں عقیدہ بھی ہے, عمل بھی. اب آپ پوچھیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں, تو ہر وہ شے جو آسمان سے نیچے نازل ہو, یعنی آسمان سے نازل ہو نیچے والے قبول کریں, اسے کہتے ہیں عقیدہ. اور عمل اسے کہتے ہیں جو فرش والے کریں اور اوپر والے قبول کر لیں, اسے کہتے ہیں عمل. کیسے عرض کروں, کم بولے. جو شے عرش سے اترے زمین والے قبول کریں, اسے کہتے ہیں عقیدہ. زمین والے عمل کر کے جو عمل بھیجیں, اسے کہتے ہیں عمل. عرض کروں آپ سے, کچھ لوگ جنت جانے کی تلاش میں فرشتوں کو ہٹا کر جنت میں کھڑے ہوں گے دروازے پر. کہا کیوں آئے, کہا جنت کے لیے. کیسے ملے گی, کہا نماز روزہ کیا. کہا دکھاؤ. تو ایک مرتبہ جیبوں کو دیکھیں گے, ایسا لگے گا جیسے بس میں جیب کٹ گئی ہے. پروردگار پڑھی تو بہت ساری تھی, آئی نہیں. اب آئے گی علی کے ذریعے سے بھجوائی تھی.
یہاں عمل آتے ہیں وایا علی، کبھی ہوگی گفتگو، اتنا کافی ہے، علی کے ذریعے سے بھجوائیں گے۔ اچھا سچ بتا، آپ بہت قابل اسٹوڈنٹ، آپ کو سارا سال ماسٹر نے پڑھایا، آپ امتحان کے کمرے میں گئے، آپ نے امتحان دیا، دینے کے بعد پرچہ موڑا، جیب میں رکھ کے گھر آ گئے، والد صاحب نے پوچھا کیسا دیا پرچہ؟ بہترین، ہر سوال کا جواب دیا، کہا پرچہ کہاں ہے؟ کہا یہ لیجئے۔ کمبخت فیل ہو جائے گا، کیوں؟ ارے اس استاد کو دینا تھا، وہ جو حکومت کا نمائندہ کھڑا تھا، اس نے عمل چیک کرنے تھے، آپ نے توجہ نہیں کی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم کی آیت بتا رہی ہے، نبی دین پہنچانے آتا ہے، امام امتحان لینے آتا۔ سرکار امام امتحان لینے آتا ہے، اس لیے کہ جو حکومت اپنے اسکول میں کورس دیتی ہے تو وہ کورس بھی اپنا ہوتا ہے، تمہارا نہیں۔ اللہ نے قرآن کی صورت میں کورس دیا، پڑھانے والے استاد بھی تم گھر سے نہیں لاؤ گے، حکومت دے گی، پڑھانے والے ہیں نبی، اور جو امتحان کے لیے سال میں ایک بار نظر آئے، اگر اس استاد کو پرچہ نہیں دیا اور اس میں اتنی پاور، اگر غلط کر دے تو غلط، اگر صحیح کر دے تو پاس، کیسے عرض کروں؟ اسے کہتے ہیں امام، جو دیکھے گا نماز صحیح پڑھی تھی یا غلط۔ اچھا اب آپ کسی کو بھی امام مان رہے ہیں، قرآن سے پوچھیں امام کون ہو سکتا ہے؟ آپ الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھنے والے ہیں، سنت ابراہیمی پہ عمل کر کے قربانی دینے والے ہیں، سنت ابراہیمی پہ حج پہ جانے والے ہیں، یار سارا دین تو ابراہیمی ہو، امام کون سا ہوگا؟ ابراہیمی کے امتی، امام بھی ابراہیمی ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے نبوت دی، خلت دی، رسالت دی، نہیں بولے ابراہیم کہ میرے بیٹوں کو بھی دے، یہاں امام بنایا، فوراً کہا مالک میرے بیٹے، آواز آئی عہدہ دوں گا، لا ینال احد الظالمین، لیکن کسی ظالم کو نہیں بناؤں گا۔ توجہ کرے گا، یعنی ابراہیم کی اولاد ہی میں امام ملے گا، جو ذریت ابراہیم ہو، امامت کا حق اسے حاصل ہے قرآن کی روشنی سے۔ اور اگر کسی کی بات پلے نہیں پڑی تو ابو طالب نبی کے نکاح پہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ کہ اس نے ہمیں نسل ابراہیم میں بنایا۔ نحن نسل ابراہیم، ہم ابراہیم کی نسل۔ کوئی ہو تو بتائے، کوئی ہو تو کھڑا کرو۔ اور کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم؟ مالک یہ عہدہ، یہ امامت والا عہدہ میری نسل کو دینا۔ نسل ابراہیم میں امام ڈھونڈنا، امت میں نہیں۔ کہاں گفتگو؟ نسل ابراہیم میں امام ہوگا، امت میں نہیں۔ امت نے دعا نہیں مانگی امام کی، امام کی دعا مانگی ہے ابراہیم نے۔ اور عرض کروں امام کسے کہیں گے؟ جب کہا ابراہیم نے کہ میری ذریت کا، ہاں عہدہ دیں گے، تیری ذریت میں دیں گے، امت میں نہیں، تیری ذریت میں، مگر کوئی ظالم امام نہیں بنے گا۔ توجہ کی ہے آپ نے؟ اب قرآن سے پوچھو ظالم کون؟ کا ایک وہ جو بندے کا بندہ حق کھا جائے، یہ ہے ظالم۔ لیکن قرآن نے کہا بڑا ظالم وہ ہے کون؟ جو شرک کرنے والا ہو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرنے والا ہو۔ اب تمہارے حوالے ایک جملے میں گفتگو ہے، جو 40 سال کا مجرم ہو اسے بھی امامت نہیں ملنی، جو 40 سیکنڈ کا شرک کرنے والا ہو اسے بھی امامت نہیں ملنی۔ اب پورے صحابہ میں ڈھونڈو کون ہے جو کبھی بت کے آگے نہیں جھکا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے جو بت کے آگے جھکا ہو۔ تو آواز آئے گی سب کے لیے، ہم دعا کر رہے ہیں کہ یہ بت پوچھتے رہے، اب یہاں آئے ہیں پروردگار یہ رضی اللہ ہے، ان سے راضی ہو جا، مگر ایک ہے جس کو کہا یہ کرم اللہ ہے۔ ایک کرم اللہ، سب رضی اللہ، اللہ راضی رہے۔ لیکن جن سے راضی ہو وہ اور، جن پہ اللہ کا کرم ہے وہ اور۔ ہم نے پوچھا بتائیے تو ہر بڑے عالم نے لکھا، فخر الدین رازی نے بڑے راضی ہو کے لکھا کہ کرم اللہ علی کو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اکیلا چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکا۔
توجہ کی ہے آپ نے؟ میں ممنوع. تو اب کسی مشرک کو، کسی نو مسلم کو امام نہیں ماننا، نسل ابراہیم میں ہو اور لمحے بھر بھی شرک نہ کیا، از روح قرآن وہ امام ہوگا. پریشان تو نہیں ہے میرا مجمع؟ اب آیت کی تفسیر، آیت کی تشریح آپ کے سامنے کر دوں. اگر اجازت دیں تو فقط معنوں میں کام ہو جائے گا اگر آپ میرے ساتھ رہے. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. قرآن کتاب الہی گواہی دے رہی ہے. دیکھیں قرآن کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ پہلی کلاس میں پڑھتے ہوں، دوسری کلاس میں پڑھتے ہوں، تیسری کلاس میں پڑھتے ہوں، سب کتابوں میں علم ہی ہے، لیکن یہ کسی بھی درجے کی کتاب قرآن کے اوپر نہیں آ سکتی. قرآن پہ قرآن آ سکتا. کمال نہیں ہے؟ کمال نہیں ہے؟ صامت پہ کوئی کتاب نہ آئے، چلتے پھرتے قرآنوں پر جس کو چاہے بٹھا دو، کوئی نہیں بیٹھ سکتا. یا پاک، طیب، طاہر. اور آسان کر دیں، اگر کوئی یہودی آ کر کہے نبی کے بعد وارث کون؟ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ نبی چاند کے ٹکڑے کرتا تھا، ذرا وارث میں بھی کوئی دمخم ہے تو کم سے کم ایسا تو ہو کہ اٹھ کر کہے ارے وہ تو چاند کے ٹکڑے کرتا تھا، لو میں سورج کو موڑ کر دکھاؤں. نبی کا وارث ہے، کچھ تو پاور ہو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب. اب یہ خالص مومنین سے گفتگو ہو رہی ہے. لیس البر، کوئی نیکی نیکی ہی نہیں ہے. نیکی عبادت. میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی فتویٰ نہیں دے رہا، پروردگار جو نیکی کو نیکی بنائے گا وہ کہہ رہا ہے لیس البر، کوئی نیکی نیکی نہیں. ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب، چاہے مشرق میں رخ کر کے کھڑا ہو چاہے مغرب میں. خالص نمازیوں سے کلام. پریشان نہ ہو میرا مجمع. ایک طرف ہے بیت المقدس، ایک طرف ہے خانہ کعبہ، یعنی فرزندان توحید سے کلام ہو رہا ہے. پڑھتا رہ نماز، میں لکھوں گا تو نماز بنے گی. تیری نماز نماز ہی نہیں لکھوں گا. کوئی نیکی نیکی نہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، کوئی نیکی نیکی نہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اب عقیدوں پہ گفتگو ہے. جب تک ایک خالق پر ایمان نہ ہوا، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان نہ ہوا، وَالْمَلَائِكَةِ، اور ملائکہ پر ایمان نہ ہوا، وَالْكِتَابِ، اور کتابوں پر ایمان نہ ہوا، وَالنَّبِيِّينَ. آپ اپنی مرضی سے سنیں گے وقت بڑھ جائے گا. صاحب مرضی سے سنو گے وقت بڑھ جائے گا. میری مرضی سے سنو تاکہ وقت کم ہو، بات زیادہ ہو جائے. درود پڑھیں گے محمد و آل محمد. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب. نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی جانب سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ، عبادت کے لیے کھڑے ہو، مصلی پر رہ کر نماز پڑھ رہے ہو. نیکی میں نہیں لکھوں گا. کب لکھے گا مالک؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ وَالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. سنو، تمہاری نیکی کو نیکی میں نہیں لکھوں گا. مالک کب لکھے گا؟ جب لکھوں گا جب ایک اللہ پر ایمان ہوا، یوم آخرت پر ایمان ہوا، ملائکہ پر ایمان ہوا، کتابوں پر ایمان ہوا، لانے والے نبیوں پر ایمان ہوا. جب ایمان راسخ ہو جائے گا، یہ عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، تمام عقائد مضبوط ہوئے تو آگے چلنا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تب پھر بھی نماز میں نہیں لکھوں گا. مالک کب لکھے گا؟ کہ اس وقت لکھوں گا جب تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے اپنے رشتہ داروں پر. مال خرچ کرو اپنے رشتہ داروں پر. کیا مطلب؟
کہ بھائی بھوکا سو رہا ہے، تو تہجد پڑھ رہا ہے، نیکی میں نہیں لکھوں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نہیں لکھوں گا نیکی کا رجسٹر خالی رہے۔ بھائی کا حق دے، پوچھا مولا کتنا حق مومن کا؟ مولا نے فرمایا سونا دے، خاموش رہا۔ ساہیوال کا مجمع، یہ نیچے سے شروع نہیں کرتے ہیں، اوپر سے آتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کیا دے مولا؟ فرمایا سونا دے دے۔ سونا؟ چاندی دے دے۔ چاندی؟ روپیہ پیسہ دے دے۔ پریشان ہے مولا، اگر نہ ہو روپیہ پیسہ، چاندی، دولت، سونا، مولا نے فرمایا پھر ایسا کر، مومن کو کھانا کھلا۔ مولا نہ کھلا سکتا ہوں، کہا پانی پلا، کہا اگر نہ پلا سکتا ہوں، جلال میں علی مولا فرماتے ہیں کمبخت پھر ہنس کے بات بھی نہیں کر سکتا۔ مسکرا کے بات کر مومن سے، حق ہے مومن کا۔ کہنے لگا کتنا حق؟ مولا نے فرمایا آدھا مال اسے دے دے۔ کہنے لگا آدھا؟ مولا نے فرمایا آدھے میں سے بھی اور دے دے۔ کہنے لگا جب بندے کا بندے پر اتنا حق ہے، اللہ پر کتنا حق؟ مومن کا ایک مومن پہ حق اتنا ہے تو اللہ پہ حق اتنا۔ معصوم نے سر جھکا لیا، پھر پوچھا، خاموش رہے، پھر جھکایا، ایک مرتبہ اس نے پوچھا بتایا نہیں اللہ پہ حق کتنا ہے؟ جلال میں فرمایا اگر مومن اشارے کرے درخت کو، درخت چل کر آ جائے۔ مجھے بتاؤ صاحبان والو، جب ایک عام مومن کا اتنا حق اللہ پر ہو، اشارے کرے درخت آ جائے تو حیرت میں کیوں ہو؟ جب امیر المومنین سورج کو واپس کر رہا ہو، چاند ستاروں کو نیچے بلا رہا، یا امیر المومنین، یا امیر المومنین۔ میں نے کہا بنیے تھوڑی دیر سلمان مزاج، گفتگو آپ تک پہنچا، اور میں راضی ہوں۔ آپ حضرت علی علیہ السلام بلند تر سلام، میں بڑا راضی، آپ مکمل صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی، آپ سارا دن عزاداری کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمت، طاقت، دولت، صحت عطا فرمائے، کوئی مشکل آپ کے قریب نہ آئے۔ میں عرض کروں آپ سے، پروردگار کہہ رہا ہے نیکی کو نیکی میں نہیں لکھوں گا جب تک اپنے رشتہ دار پر مال کو خرچ نہ کرے گا۔ مالک اگر رشتہ دار کو دے دوں، بھائی کو دے دوں، بہنوں کو حق دے دوں تو میری عبادت میں لکھ لے گا کہ نہیں، اس وقت تک نہیں لکھوں گا۔ کس وقت تک؟ جب تک یتیموں پہ مال خرچ نہ کیا، مسکینوں پر مال خرچ نہ کیا۔ مالک ان پر بھی کر دیا، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ لکھوں، پڑھوں نماز، لکھے گا نماز کو؟ نماز نہیں لکھوں گا۔ کب لکھے گا مالک؟ کہ جب تک دروازے پر آنے والے سائل کو نہ دیا۔ پوچھا مولا یہ دروازے پہ مانگنے والے آتے ہیں، انہیں دینا چاہیے؟ ہاں دینا چاہیے، دے دو۔ کیوں مولا؟ محتاج ہو تو دوں، غیر محتاج ہو تو دوں۔ مولا نے فرمایا دونوں کو دے دے۔ کیوں مولا؟ کہ اگر محتاج کو دے گا اللہ تجھے وہ دے گا جس کی تجھے محتاجگی ہوگی، غیر محتاج کو دے گا اللہ وہ بھی دے دے گا جس کا تو محتاج نہیں ہوگا۔ تجارت کرو اللہ سے، دھو اللہ۔ حسین بادشاہ فرما رہے ہیں کبھی سامنے سے نہیں دیا، بند دروازے سے دیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ بند دروازے سے دیا۔ آنے والے نے پرچہ نکال کے دیا، عزت دار ہے، نہیں چاہتا عوام کو پتا چلے کیا مانگا۔ حسین بادشاہ نے پرچہ لے کر رکھا، غلام سے کہا 2000 درہم گھر میں رکھے ہیں لا کے دے دے۔ اس نے دے دیے، مولا کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا آقا پڑھ کر تو دیکھتے، ہو سکتا ہے کم مانگا ہو، آپ نے زیادہ دے دیا۔ فرمایا بندہ خدا ہمیں شرم آتی ہے اللہ سے کہ ہم خط پڑھتے، وہ کھڑے ہو کے سوچتا، جتنی دیر خط پڑھتے اتنی دیر وہ سوچتا کہ حسین دے گا یا نہیں دے گا۔ میرے گھر میں جو کچھ تھا میں نے دے دیا ہے۔ درود پڑھیں گے محمد والے محمد۔ زندہ سب مل کر بس اب سنیے زحمت تمام۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَمَلَ
آمن باللہ وبالیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور کسی دینا ہے کہ اگر کوئی غلام ہو اسے آزاد کرانے میں مال خرچ کر دو۔ آج کہو کوئی غلام نہیں ہے، نہیں غلام ہے، ہر چوراہے پہ مل جائیں گے۔ کیسے غلام ہے؟ کوئی 500 روپے کا مقروض، کوئی 5000 روپے کا مقروض، وہ ذلت دے رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے، دے میرا قرضہ، ایسے پر مال خرچ کر کے آزاد کرا، ہم تیری عبادت کو عبادت میں لکھیں گے۔ آپ اپنے حساب سے سن رہے ہیں، ٹائم بڑھے آپ نے اپنے حساب سے سنا۔ مالک اب کیا کروں، میں نے دے دیا سب کو مال، کہا پھر واقام الصلاۃ، اب کھڑا ہو مصلی پر، وہ آتا زکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دے۔ مالک پہلے اتنا خرچہ کرایا، کہ زکوٰۃ تو واجب الادا ٹیکس ہے، وہاں اوقات کے مطابق دیتا جا۔ خاموش ہے آپ دینے کے نام پر، حسینی ہے بانٹنے والے ہوتے، کا ہاتھ بند کرنے والا تو منافق ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے، قرآن میں سورہ منافقون پڑھے، کہہ رہی ہے مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار، منافق مرد منافق عورتیں ایک دوسرے کی مددگار۔ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ نیکی سے روکتے ہیں، یہ برائی سے روکتے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کہا یہ خرچ کرتے ہیں، وہ ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں۔ منافق ہیں جو ہاتھ باندھ رہا، خرچہ کرو دو اللہ کی راہ میں، دینے والے کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر آواز آئی، اب نماز پڑھی، اب زکوٰۃ دی، تو مالک کیا لکھ لے گا عبادت تو عبادت میں؟ کہ میری 2 شرطیں رہ گئی ہیں، اسے پورا کر دے، میں لکھوا لیتا ہوں عبادت کو عبادت میں۔ مالک وہ کیا ہے؟ کہ اسلام پہ برا وقت پڑ جائے تو میدان سے مت بھاگنا، میدان میں رہنا۔ قرآن ہے، قرآن میدان سے مت بھاگنا، میدان میں رہنا۔ مالک اور بھی کوئی رہ گیا ہو تو بتا دے، کہ اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو پورا کرنا، آخری آدمی تک وعدہ پورا کرے گا، میں تیری ہر عبادت کو عبادت میں لکھوں گا۔ نہیں کیا وعدہ پورا، کوئی عبادت نہیں لکھوں گا۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یاد رکھو، جو آیت پہ عمل کرنے والا ہے وہی متقی ہے، وہی صدیق۔ سن لیا ہے؟ اب اپنے طور پہ پڑھ لوں، آپ نے اپنا ٹائم خود بڑھایا، مجھے معاف فرمائیے گا۔ ایک بار پھر دہرانا پڑے گا، اب جلدی جلدی میں ساتھ رہنا، پھر بات نہ بڑھ جائے۔ آخری مرتبہ ترجمہ پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، پھر زندگی رہی تو کل بات آگے بڑھے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبال المشرق والمغرب، ساتھ رہو میرے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ نیکی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی جانب سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ، توجہ کرو میری جانب، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یاد کر بندے خدا، اگر تو نے نیکی کرنی ہے تو ہم اس وقت نیکی لکھیں گے چاہے کھڑا ہو ساری زندگی بیت المقدس کی طرف یا خانہ کعبہ کی طرف، میرے گھر کو رخ کرنے سے تیری عبادت کو لکھوں گا نہیں۔ کب لکھے گا مالک؟ اس وقت لکھوں گا جب تو ایمان لائے گا ایک اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اور پھر اس کے بعد جب تو تیرا ایمان پختہ ہو جائے، عقائد پختہ ہو جائے، تو اب عمل کی منزل میں آ جا۔ مالک اب کیا کرنا ہے؟ کہ عمل کرنے سے پہلے تیری عبادت کو عبادت نہیں لکھوں گا۔ کب لکھے گا؟ کہ پہلے اپنے عزیز پر مال خرچ کر۔ مالک اگر میں اپنے بہن بیٹی کو حق نہ دوں تو تو میری عبادت کو عبادت میں نہیں لکھے گا؟ کہ نہیں لکھوں گا۔ مجھ جیسی بہن بیٹی کو اگر میں حق نہ دوں تو عبادت کو کہ نہیں لکھوں گا۔ ساری زندگی عبادت کرے گا، ٹکریں لکھی جائیں گی، نماز نہیں لکھی جائے گی۔ اور سائیوان والوں، اللہ کہہ رہا ہے اگر اپنی بہن بیٹی کا حق کھا گئے، میں عبادت کو عبادت میں نہیں لکھوں گا۔ اگر کوئی
اللہ اس کی عبادت کو عبادت میں لکھے گا؟ کبھی نہیں لکھے گا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَآتَى الْمَالَ، کس کو دینا ہے؟ ذِی الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں کو حق دیں۔ تو جو نبی کے قرابت داروں کا حق کھا جائے اس کی عبادت عبادت میں نہیں لکھی جائے گی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کہ پھر مال خرچ کر کس پر؟ یتیموں پر۔ او مسلمانوں یاد رکھو، قرآن کہہ رہا ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا نیکی ہے، حسین کے بچوں کو یتیم بنانا نیکی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو کہتے ہیں کربلا قرآن میں نہیں ہے، توجہ کرو، آواز قدرت آ رہی ہے۔ پھر مسکینوں پر مال دو، مسافروں پر مال خرچ کرو۔ ہو سکتا ہے وطن میں شہزادے ہوں، کسی نے جیب کاٹ کے غریب کر دیا ہو، قرآن کہہ رہا ہے مسافر جھوٹ بھی بولے تو مال دے دے، اور یہ نہیں لکھا نبی کے بیٹے کو مسافر بنا کے لوٹ لو۔ قرآن کہہ رہا ہے، مصائب نہیں پڑھتا، میں تو آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اولاد والوں، قرآن کہہ رہا ہے مسافر پر مال خرچ کرو۔ سنو فضائل، قرآن کہہ رہا ہے مال دو یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، مسافروں کو، غلامی سے آزاد کرنے کے لیے لوگوں پر مال خرچ کرو۔ اور اتنا مال خرچ کرنے کے بعد نماز پڑھ، پھر زکوٰۃ دے۔ مالک اب لکھے گا کہ نہیں، اگر جنگ میں نہ رکے، کبھی بھی تمہاری زندگی میں اسلام پہ وقت آ جائے، میں تیری عبادت نہیں لکھوں گا۔ اب بتاؤ، محمد اکیلے پتھر کھا رہے ہو، آواز دے رہے لوگوں مجھے بچاؤ، اور کوئی نہ آتا ہو، اس کی عبادت اللہ عبادت میں لکھے گا۔ تو آگے بڑھو، قرآن نے کہا اس وقت تک عبادت میں نہیں لکھی جائے گی جب تک کسی سے وعدہ کیا پورا نہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں نے وعدہ کیا حاجی صاحب سے کہ میں آپ کے پاس ساہیوال آؤں گا، اب اگر میں نہیں آیا اور کہیں بھی پڑھتا رہا، اللہ عبادت نہیں لکھے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وعدہ پورا کر، وعدہ پورا کر، تب عبادت بنے گی۔ توجہ کی ہے آخری آدمی نے؟ اگر میں اپنے جیسے گنہگار سے وعدہ کر کے بھول جاؤں، اللہ نہ نماز میں لکھے، نہ روزے میں لکھے، نہ حج میں لکھے، مجھ جیسے گنہگار سے وعدہ اللہ کہہ رہا ہے اگر پورا نہ کیا تو میں تیری نماز میں نہیں لکھوں گا۔ بتاؤ، اگر کوئی غدیر میں محمد سے وعدہ کر کے بھول گیا ہو، نبی سے وعدہ کر کے بھول گیا ہو، عبادت میں لکھی جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے پہلے اس آیت پر عمل کر، تب مومن مانو، تب متقی مانو۔ قرآن مومن ماننے پہ تیار نہیں ہے، تمہارے امیر المومنین کے الیکشن میں کھڑا کر رہے ہو۔ تمہاری مرضی کیسے سنو، ختم ہو گئی جائے۔ نہ بتاؤ لوگوں کو حق، بتایا تو گولی مارے، گالی سے بات اب گولی پہ آ گئی ہے۔ ہم نے وہ سفر بھی طے کیا، یہ سفر بھی طے کریں گے۔ اور سنو، ہمیں کہانی کا انجام معلوم، تمہیں معلوم نہیں۔ ہمارے وارث نے بتا دیا اگر ہمارے نام پہ مرے تو ہم تمہیں مر کر بھی مرنے نہیں دیں گے۔ اور مت گھبرانا، جس دن وارث کا ظہور ہوگا اگر قبر میں چلے بھی گئے تو فرشتوں کو بھیج دے گا، 2 فرشتے آئیں گے، قبر سے مٹی ہٹائیں گے، کہیں گے لے زمزم، اس سے غسل کر، یہ کوثر لے، اس سے حلق کو تر کر، یہ تلوار پکڑ، یہ گھوڑا پکڑ، کربلا سے کربلا کا انتقام لے، امام زمانہ ہے، چل کربلا کا بدلہ لے۔ جب گھوڑا اور تلوار ملے گی تو مومن گھبرا کے پوچھے گا کیا قیامت آ گئی ہے؟ آواز آئے گی ابھی قیامت نہیں آئی، جس کے انتظار میں رکی ہے وہ امام آ گیا۔ وہ امام آ گیا۔ اور سنو، پھر کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر پتھر کے نیچے بھی منافق چھپا تو پتھر کہے گا مولا یہ چھپا ہو، بہتر ہے اس سے پہلے دین قبول کر لو، حق کی راہ کو اپنا تحقیق کرو۔ آج تو نیٹ کا دور ہے، علم حاصل کرو۔ بس قبر میں اترنے سے پہلے آخری مشورہ ہے علی کا دشمن بن کے نہ اترنا، ورنہ بڑی مشکل ہے۔